ولی خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا، کوارڈینیٹر ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کے۔ سب سے پہلے تو آپ سے یہی پوچھیں گے، گڈ مارننگ، حکومت نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی درخواست جو ہے وہ دائر کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے، تو آخر حکومت کو بنیادی طور پر اعتراض کیا ہے، اور کیا حکومت خان صاحب کے ہسپتال جانے میں کوئی خطرہ محسوس کر رہی ہے، کوئی اس قسم کی بیک گراؤنڈ ہے؟ آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں you could have moved on. بالکل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تھوڑا سا قانونی سکم ہے، تو ہمارے جو لا منسٹر ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب، انہوں نے وکلاء کے ساتھ اور تنظیموں کے ساتھ، جو وکلاء تنظیمیں ان کے ساتھ، اٹارنی جنرل کے ساتھ یہ نکتہ انہوں نے ڈسکس کیا، تو اس میں یہ ایک سکم قانونی پرابلم آ رہی ہے کہ جو کنوکٹڈ سزا یافتہ شخص ہوتا ہے، اس کے لیے جیل مینول میں جیل کا قانون یہ کہتا ہے کہ وہ اس کا علاج سرکاری اسپتال میں ہی ہوگا، اور اگر سرکاری اسپتال میں ان کا علاج موجود نہیں ہے تو وہاں پر ڈاکٹروں کا میڈیکل بورڈ بنے گا، وہی سجیسٹ کریں گے پھر کہ ان کا علاج کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل ہے یا ملک سے باہر ہے، وٹ ایور جو بھی ہے وہ جو سجیسٹ کریں گے، پھر اس کے بعد اس طرح کے آرڈرز جو ہیں تو وہ جاری ہو سکتے ہیں، اور اس پہ پھر کچھ دیکھا جا سکتا ہے۔ ادروائز جو ٹریجری کے اسپتال ہوتے ہیں، سرکاری حکومتی اسپتال ہوتے ہیں، وہیں پر علاج قیدیوں کا ممکن ہے۔ ادروائز جتنے بھی قیدی پھر موجود ہیں پاکستان میں، جتنی ایک پاپولیشن ہے قیدیوں کی، وہ سب اس کے لیے انٹائٹل ہو سکتے ہیں۔ اچھا اختیار صاحب، اب یہ بھی بتائیے گا کہ جب تک سپریم کورٹ میں حکومت کی نظر ثانی اپیل سنی نہیں جاتی تو کیا اس کا مطلب لیا جائے؟ حکومت عدالتی فیصلے پر عمل نہیں کرے گی اور عمران خان صاحب جیل میں ہی رہیں گے، یہی اخذ کریں ہم اس سے؟ ہم نے رہنمائی کے لیے سپریم کورٹ میں جو ہے نظر ثانی پٹیشن ڈال دی ہے، اور وہ رہنمائی کر دیں گے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کوئی ضمانت نہیں ہے، یہ کوئی رہائی کا پروانہ نہیں ہے، یہ صرف علاج کی بات ہے۔ ایک قیدی ہے جو سزا یافتہ قیدی ہے، اور ان کے علاج کی بات ہے، ان کے صحت کے ایشوز ہیں، ان کا علاج حکومت پہلے بھی کرا رہی تھی، ابھی بھی کرا رہی ہے، اور جب تک وہ ہسپتال میں ہوں گے، جب تک ان کی صحت کا جو ہے تو آل گڈ رپورٹ نہیں آ جاتی، آل گڈ رپورٹ ان کی آ جائے گی تو وہ واپس اڈیالہ جیل جائیں گے، اور انہوں نے وہیں پہ پہنچ جانا ہے۔ اس کے تو مطلب اس میں تو دوسری کوئی بات ہے ہی نہیں۔ صاحب کوئی کنفیوز نہیں ہے اس بات میں، یقیناً پی ٹی آئی کو بھی پتا ہے، ان کے کارکنوں کو بھی پتا ہے کہ یہ صرف، اور یہ بھی ان کے لیے خوشی کی بات ہے، کیونکہ وہ تو کافی عرصے سے کہہ رہے تھے کہ ان کی طبیعت جو ہے کیونکہ جب وہ ٹھیک نہیں ہے، ملاقاتیں نہیں ہو رہی، تنہائی والی صورتحال ہے، تو پھر یہ ان کے لیے بڑا ریلیف تو ہے، یہ بہت بڑی ریلیف ہے، اور اس میں اگر خوشیاں دو چار منا لیں تو دیٹس اوکے، اس میں کوئی برائی بھی نہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ تحریک انصاف فیصلے پر obviously خوش ہے، ملک کی سیاسی تاریخ کو ذہن میں رکھتے ہوئے بعض سیاسی حلقے جو ہیں اسے بدلتے سیاسی جو پس منظر ہے اس میں دیکھ رہے ہیں، کیا حکومت میں بھی ایسے خدشات موجود ہیں؟ اس لیے آپ ایکسپلین کر رہے تھے۔ حلقوں کی کیا بات ہے، حلقے تو ہر وقت بولتے ہی رہتے ہیں، گاسپس آف دا ٹیبل، کافی ٹیبل، یہ تو ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے یہ ہر وقت چلتی رہتی ہیں، یہ تو کبھی بند نہیں ہوتی ہے۔ میرے خیال میں تحریک انصاف اگر خوش ہے تو ہمیں ان کی خوشی پہ کوئی دکھ نہیں ہے، ہم بھی خوش ہیں ان کے ساتھ۔ ہم نے تو ان کے جو پٹیشن تھی ملاقات کی اور علاج کی، ہم نے اس پہ کوئی اس کو اپوز بھی نہیں کیا، ہم نے اس کی مخالفت بھی نہیں کی، ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ ہو، اور جو اپنے قیدی کے صحت پر جتنی سیاست یہ لوگ کر سکتے تو انہوں نے کی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج ان کو شکریہ سے پہلے ان عدالتوں کا ان سے معافی مانگنے چاہیے، کیونکہ ان عدالتوں کو، اس عدالتی نظام کو یہ لوگ 2 نمبر اور جعلی اور پتہ نہیں کیا کیا، فارم 47 کی عدالتیں، غیر آئینی غیر قانونی عدالتیں، تو اگر ان عدالت نے کوئی فیصلہ ایسا کیا ہے کہ ان کو خوشی ہو رہی ہے تو ضرور خوشی منائیں، لیکن عدالت کی آنر میں جو آپ نے گستاخی کی ہے اس پر معافی بھی مانگے، اور کل کو اگر اس عدالت سے کوئی فیصلہ آپ کے خلاف آتا ہے تو اس پر پھر آپ نے پرانی والی پوزیشن نہیں لینی ہے کہ یہ عدالتیں جعلی ہیں، یہ انصاف نہیں کرتی یا انصاف نہیں کر سکتی، اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ ہو گیا، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ ہو گیا۔ سو میرے خیال میں دے شوڈ ٹیک اے ون کانسٹنٹ اینڈ پرفیکٹ کوئی سوچ لیں کہ کوئی پوزیشن لے لیں۔
अख्तियार साहब, आप एक तरफ कह रहे हैं कि हुकूमत भी को तो कोई एतराज़ नहीं है, हमने तो चैलेंज नहीं किया, लेकिन साथ ही आपने इस अदालती हुक्म पर नज़रसानी का फैसला भी आपने कर लिया है। भी दायर करने का फैसला कर लिया है। अब अदालती फैसले को देखते हुए नवाज शरीफ की अस्पताल से बैरून मुल्क रवानगी की मिसाल भी मौजूद है। चाहे सियासी कैदियों की जब भी बात आए, सेहत इशू रहा है। अब आपने इनको कह दिया कि इन्होंने सियासत की है, लेकिन उस वक्त भी बात तो होती थी मियाँ साहब की सेहत की, बहुत पुरानी बात भी नहीं है। तो क्या आने वाले दिनों में इमरान खान के लिए भी कोई ऐसा फैसला आ सकता है? ठीक है, आपने नवाज शरीफ साहब की बात की, तो एक तो ये बात बड़ी ज़बरदस्त मैं कहता हूँ हो गई कि ये इमरान खान साहब बहुत मजाक उड़ाया करते थे कि इनको जेल में डालो तो ये बीमार हो जाते हैं। तो आज तो ये बात भी तय हो गई कि बीमार कोई भी हो सकता है। इंसान जब जिंदा होते हैं तो वो बीमार भी होते हैं, और अल्लाह उनको सेहत दे। हम किसी की बीमारी पर हम खुश नहीं होते और ना किसी को खुश होना चाहिए। वो क्या कहते हैं कि सज्जन बीमार हुए तो खुशियां ना मनाई, दुश्मन बीमार हुए तो खुशियां ना मनाई, सज्जन भी बीमार हो जाते हैं। हालांकि शेर तो कुछ और था, लेकिन मैंने इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट कर दी। और इतना मैं आपको बताऊं कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स काउंट पर जो लोग आवाज़ें कसते थे, जुमले कसते थे, तंज के निश्तर चलाते थे, अब उस पर हमारे लीगी कारकुनों को हमने बावजूद इसके के मना भी किया, लेकिन लोग कह रहे हैं कि उस बंदे के जो लोगों पे तंज करता था उसके अपने रिंग पिस्टन बैठ गए हैं। तो बीमार कोई भी हो सकता है। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब की बीमारी भी जो थी, उसके लिए भी जब वो मुल्क से बाहर गए थे तो सरकारी अस्पताल में, लाहौर के सरकारी अस्पताल के बोर्ड ने उनके जाने की मंजूरी दी थी। और फिर उसके बाद इमरान खान साहब को जब तसल्ली नहीं हुई तो फिर उन्होंने शौकत खानम अपने अस्पताल का बोर्ड बिठाया और फिर उन्होंने कहा कि यस, उनको जाना चाहिए और उनका इलाज वहीं पर मुमकिन है, तब वो गए हैं। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने अगर बाहर जाना है और उनका इलाज अगर यहाँ पे मुमकिन नहीं है तो दरख्वास्त दे दें, हमें कोई एतराज़ नहीं। बिल्कुल याद है ये सारी बातें। वली साहब, यू राइट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।